السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ 20 سال کے بعد بالآخر طالبان نے ایک بار پھر افغانستان میں حکومت قائم کر دی، جبکہ اشرف غنی فرار ہو گئے وہاں سے، جن کے بارے میں رشین میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 بھری ہوئی گاڑیاں جن کے اندر ڈالرز تھے اور ایک ہیلی کاپٹرز، اس کے اندر بھی ڈالر بھرے ہوئے تھے۔ اس حد تک ڈالرز تھے اس میں کہ بہت سارا کیش انہیں چھوڑنا پڑا جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہاں سے وہ فرار ہو گئے۔ جبکہ دوسری طرف ہم نگاہ ڈالیں ارد گرد کے جو ممالک ہیں، بالخصوص پاکستان، چائنا، ترکی، ایران اور رشیا، ان سب نے طالبان حکومت کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اس وقت تک تسلیم کسی نے نہیں کیا طالبان حکومت کو۔ طالبان کی جانب سے جو پیغامات آ رہے ہیں اب تک، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا ہمیں ایک نئے روپ میں دیکھ سکے گی، اب ہمیں خدمت کرنی ہے افغان قوم کی۔ اس وقت سب سے بڑا جو سوال پوچھا جا رہا ہے پوری دنیا میں، بالخصوص جو بائیڈن سے کانگریس نے سامنے رکھ دیا کہ جناب وہ کیا وجوہات تھیں کہ اتنی جلدی طالبان قابض ہو گئے کابل پر۔ یہ وہ سوال ہے جو آج کے اس پروگرام میں ہم رکھیں گے، جو سب سے بڑا سوال بن کر کھڑا ہے کہ 20 سال امریکہ نے 90 ارب ڈالر سے زائد کی رقم خرچ کی، 3 لاکھ افغان فورسز وہاں بنائی، فضائیہ پولیس ملا کر اور بالخصوص آرمی، جبکہ طالبان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق جو آزاد میڈیا بتاتا ہے وہ کہتے ہیں جی 50 سے 70 ہزار کے درمیان طالبان کی تعداد ہے۔ اسی لیے جو بائیڈن حکومت نے کہا تھا اب سے چند دن پہلے کہ جناب 3 ماہ لگ سکتے ہیں کابل تک پہنچنے میں یا قبضہ کرنے میں، لیکن یہ اس بیان کے 90 دن کے بجائے اس بیان کے صرف 9 دن بعد کابل پر انہوں نے بغیر گولی چلائے قبضہ کر لیا۔ جب کابل سے چند کلومیٹر دور تھے افغان طالبان، تو اشرف غنی بالخصوص جو مسائلیاتی کونسل کے چیئرمین ہیں عبداللہ ان کو انہوں نے سامنے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم لڑنا نہیں چاہتے، خونریزی نہیں چاہتے، آپ بہت قریب آ چکے ہیں کابل کے، اب آپ اندر آ جائیں، آپ سے بات چیت ہوگی اور ایک مشترکہ حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ طالبان نے جزوی طور پر اس کو تسلیم کر لیا اور چاروں اطراف سے کابل میں وہ داخل ہو گئے، اور اس کے بعد صدارتی محل پر بھی قبضہ ہو گیا۔ عبداللہ تو موجود رہے، لیکن اشرف غنی جو سے پہلے بڑی بڑکیں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 3 لاکھ فوج، اور بالخصوص ہمارا پڑوسی ملک کی ہم بات کریں بھارت کی، وہاں تو میڈیا پر چیخیں سنائی دے رہی ہیں ہمیں، اس لیے ہم بات کریں گے کہ طالبان کی حکومت تقریباً وہاں قائم ہو چکی ہے، اب ہوگا کیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما شہزاد شاہ جیلانی صاحب موجود ہیں اور کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفوی سینئر تجزیہ کار بھی موجود ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گا سر۔ سب سے پہلے شہزاد شاہ جیلانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور کیا کہیں گے، طالبان نے افغانستان میں بالآخر حکومت تو قائم کر دی، اب کس طرح دیکھ رہے ہیں اب اس سارے منظرنامے کو، اب کیا ہونے جا رہا ہے مزید؟ بہت شکریہ۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں پہلے بتایا گیا تھا کہ ودرول ہوگا اور وہاں سے ٹروپ نکلیں گے اور پیس کیپنگ کا جو کام ہے وہ اور ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے گی اور کوئی پہل نہیں ہوگی، ایک اچانک سے وہاں پہ ماحول تبدیل نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے جو دعوے تھے ان کے مطابق یا جو بتایا گیا ان کے مطابق نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک کیوٹک سچویشن افغانستان کے اندر کے پتہ یہ نہیں ہے کہ جو وہاں کی موجودہ حکومت ہے وہ موجودہ حکومت کل تک تھی، اور اس سے 2 دن پہلے ہم سن رہے تھے کہ جی بڑے دعوے کہ ہم ان سے لڑیں گے، ہم ان کو کنٹیل کریں گے اور ان کو ہم جو ہے وہ پیچھے دھکیلیں گے وغیرہ، اس طرح کی باتیں تھی۔ تو اس کا مطلب کہ یہ افغان حکومت کو خود کو بھی معلوم تھا کہ یہ کھیل جو ہے زیادہ دن نہیں چلے گا، ان کو اپنی کمزوریوں کا پتہ تھا، ان کو معاملات کا اچھی بخوبی اندازہ تھا کہ جو معاملات جو ہے دوحہ پیس ایگریمنٹ ہوا شاہ صاحب جو آپ کی آواز میں شور کافی سنائی دے رہا ہے، اگر کسی جگہ ہیں آپ تھوڑا ایک طرف ہو جائیں جب تک میں کیپٹن ادیب صفوی صاحب، سر کیا کہیں گے، طالبان افغانستان میں دوبارہ حکومت 20 سال بعد بنانے میں کامیاب ہو گئے، عروج و زوال کی اس کہانی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی کیپٹن صاحب۔ اچھا، کیپٹن ادیب صفوی صاحب تو غالباً آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ طالبان نے افغانستان میں حکومت قائم کر دی، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب اب ہوگا کیا۔ بالخصوص غیر ملکی میڈیا نے، رشین میڈیا نے تو یہ کہا ہے کہ 4 گاڑیاں اور ایک ہیلی کاپٹر جو بھرا ہوا تھا ڈالر سے وہ لے کر فرار ہوئے ہیں اشرف غنی،
اور میں جو سب سے بڑا سوال رکھ رہا ہوں آج کا، وہی کانگریس نے رکھا ہے جو بائیڈن کے سامنے، انتظامیہ کے سامنے، امریکی انتظامیہ کے سامنے، کہ جناب شکست کس طرح ہو گئی. 20 سال ہم ٹریننگ دیتے رہے، 3 لاکھ کی افغانوں کی فوج آپ نے اکٹھی کی تھی، وہاں پر فضائیہ تھی، آرمی تھی، پولیس تھی، جدید ہتھیار تھے. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں جی غیر تہذیب یافتہ، اور جنہیں آپ کہتے ہیں لڑنے کا جنہیں تجربہ نہیں ہے، جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، سامان و حرب نہیں ہے، لیکن انہوں نے بلاخر شکست دی، اور جن کی تعداد خاص طور پہ انڈین میڈیا تو 50,000 بتاتا ہے، لیکن آزاد میڈیا کہتے ہیں جی 50 سے 70,000 کے درمیان طالبان کی تعداد ہے. اور بہت سارے شہروں کو تو انہوں نے بغیر لڑے ہی قبضہ کر لیا. اور جس طرح کابل پہ بھی ہم نے دیکھا اشرف غنی فرار ہوئے، عبداللہ قومی مصالحاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ان سے بات چیت کی، اور جب داخل ہوئے چاروں اطراف سے کابل میں، تو طالبان نے کہا جی ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں جو یہاں موجود ہیں. اب بھگدڑ اتنی ہے وہاں پر ایئرپورٹ پر، خاص طور پر 7,000 خاندان کہتے ہیں ابھی بھی موجود ہیں، اور 3 افراد جو طیارے سے گرے ہیں، زبردستی جانا چاہ رہے تھے، کاکپٹ میں تھے یا جہاں ٹائر تھے وہاں تھے وہ، اور جیسے طیارہ بلند ہوا تو وہ نیچے گر پڑے ہیں. اس کے علاوہ بھگدڑ مچی ہے یا فائرنگ کی گئی ہے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ 5 افراد وہاں جاں بحق ہوئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں، جنہیں امریکن فوجیوں نے انہوں نے گولی سے مارا ہے. شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ خاص طور پر طالبان تو وہاں آ چکے ہیں، اشرف غنی فرار ہو گئے اور تقریباً حکومت قائم ہوا ہی چاہتی ہے. امریکہ نے تو پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ جناب دیکھ لیجئے اگر ہمارے مفادات کا خیال نہیں کیا گیا یا دوبارہ تنگ کیا گیا اور تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا کی گئیں، تو پھر نتائج کے لیے طالبان تیار رہیں. جی آپ کو میری آواز جی اب صحیح آواز آ رہی ہے شاہ صاحب آپ کی. اچھا دیکھیں، جو صورتحال معاملہ جو امریکہ کا اس وقت رویہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ جھاڑ کے اور وہ نکل گیا. 20 سال تک وہاں پہ جو صورتحال تھی اب وہ سب پوری دنیا جانتی ہے. میں اگر ٹائم بچاؤں گا کہ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہاں کیا ہوا، کیا دعوے ہوئے، لیکن یہ چیز ایک دیکھیں سوچی سمجھی تھی، کیلکولیٹڈ تھی. اس میں افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو اشرف غنی صاحب ہیں یا جو ان کے دیگر الائز ہیں، ان کو پتا تھا، کیونکہ پچھلے برس جب سن 2000 جو ہے وہ 2020 میں فروری میں جب یہ دوحہ پیس ایگریمنٹ ہوا، جب یہ بات ہوئی کہ جی اب انخلا ہوگا، اس کو یقینی بنایا جائے گا اور پیچھے جو ہے وہ اسموتھ ٹرانزیشن ہوگا آپس میں، جو یہ ہیں جو افغانی ہیں، چاہے وہ وار لارڈز ہیں یا وہ طالبان ہیں یا چاہے وہ جو دیگر جو اس وقت حکومت میں ہے، ان سب پہ مشتمل جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنے گی اور یہ آپس میں جو ہے یہ جمہوری نظام لائیں گے اور اس کی جو ہے وہ ترقی کے لیے افغانستان کی بات ہوگی. اس سے ایک الگ ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس. آپ کو یاد ہوگا کہ استنبول پروسیس، اس کے اندر بہت سارے ممالک تھے جو اس خطے میں، جو سینٹرل ایشین کنٹریز تھیں، اس میں تاجکستان تھا، رشیا تھا، چائنا، پاکستان اور بھارت بھی، اور اس میں ایران بھی تھا، جنہوں نے جو ہے وہ بڑی کوشش کی کہ جی افغانستان کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو اور امن عمل جو ہے وہ وہاں پہ اچھے طریقے سے، اور وہاں پہ ترقی کا کام ہو، وہاں کی معیشت کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے بڑی کانفرنسوں میں باتیں ہوئی، اور ان سارے ممالک نے اپنی طرف سے ایک وہ کیا، ایک انیشیٹو لیا. معاملہ یہ تھا کہ امریکہ نے جانچ لیا کہ یہاں پر اسٹیک ہولڈنگ جو اس خطے میں دیگر جو پلیئرز ہیں، بڑے پلیئرز ہیں، رشیا، چائنا اور پاکستان چونکہ ایک ایٹمی قوت ہے، پھر چائنا کے ساتھ اس کی قربت بڑی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے اس وقت یہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کا معاملہ آیا کہ یہاں سے ڈائریکٹ رسائی ہوگی سینٹرل ایشین مارکیٹ تک، اور چائنا جو ہے وہ یہاں پہ گوادر کو ہوگا. تو اس وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا امریکی انتظامیہ کی جانب سے کہ یہاں پر اب یہ جو گیم چینجر ہے اس کو ہم نے کرٹیل کرنا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے. اور انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جتنا عرصہ یہاں گزارا اس سے زیادہ خاطر خواہ کوئی ان کو کامیابی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، انہوں نے تھوڑا بہت انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیا ہوگا افغانستان میں، لیکن جو اصل جو مسئلہ تھا جو کہ آج سے 20 سال پہلے کا تھا وہ دیٹ ریمینز دیئر. تو اب نہیں، اس میں شاہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں گیم چینجر منصوبے کی سی پیک کے حوالے سے، ظاہر ہے امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے یہ منصوبہ. تو اب کیا ہم سمجھیں کہ امریکہ چلا گیا ہے افغانستان سے تو یہ منصوبہ جو ہے ہمارا کافی حد تک سیف ہو گیا اب تو، ورنہ تو جس طرح قریب بیٹھا ہوا تھا اور دہشت گردی خطرات تو آج بھی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی اب؟
मैं समझता हूं कि जिस तरीके से अमेरिका ने जान छुड़ाई है और वहां से इनखला किया है फोर्सेस ने, और इतना जिसको आप कहते हैं कि हैप-हेज़र्डली किया है, तो इसमें इन हेस्ट दे हैव टेकन दिस डिसीजन, जिसका मतलब ये है कि ये इनको मालूम था। वरना एक प्रोसेस होता है, आप जब भी दुनिया में कहीं पर भी देखें, बड़े बड़े मसाइल आपने देखे होंगे मुल्क में, बोस्निया हर्ज़ोगोविना देखा होगा, ईस्ट तिमोर देखा होगा, अफ्रीकन कंट्री सोमालिया में, इधर उधर जहां जहां प्रॉब्लम रहे वहां पे एक आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस जो है वो ट्रांजिशनल एक प्रोसेस होता है। यहाँ पर इनको ये छोड़ के जाते हैं अपने सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ये छोड़ के जाते हैं यहाँ पे जो गॉगल्स हैं नाइट विजन वाले, ये छोड़ के जाते हैं अपने सारे इक्विपमेंट्स, अपने टैंकर्स, अपने बॉम्बर्स, अपने सारा एम्यूनेशन। तो वो किसके लिए छोड़ के जाते हैं? इसका मतलब कि हमें बहुत सारे मामला के बारे में इल्म नहीं था, और अमेरिका बैकडोर चैनल से जो खलील ज़ल्मे के साथ जो है इनके मामला थे, या दोहा के अंदर जो मीटिंग्स हो रही थी उसमें इनकी क्या रीअश्योरेंस दी गई थी? देखें, इस तरह तो मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो छोड़ के चले जाएं। लेकिन जिस तरह गया शाह साहब, ये तो बगराम एयरबेस जिस तरह रातों रात खाली किया गया है, अफगान गवर्नमेंट परेशान थी कि जी हमें भी एतमाद में नहीं ले गया, रातों रात फरार हो गया। अच्छा, मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा शाह साहब, कैप्टन अदील सफ़ी साहब को शामिल करेंगे। कैप्टन साहब सुन सकते हैं आप हमें? जी जी, और आगे। अच्छा कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? तालिबान जो सबसे बड़ा सवाल मगरबी मीडिया कर रहा है वो ये कहते हैं जी, क्या तालिबान अफगानिस्तान को वापस तारीख माजी में धकेल देंगे? देखिए, ये बहुत ही लोडेड क्वेश्चन है। मेरी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस तरह की सवाल पूछे जा रहे हैं, या इस तरह का नैरेटिव प्रोमलगेट किया जा रहा है। जब यहाँ 20 साल इन्होंने, अमेरिका ने यहाँ पर गुजारे, और जो बिहेवियर इंसानी हुकूक के खिलाफ शो किया, उस वक्त क्या ये सवाल नहीं आया कि क्या अमेरिका यहाँ पर इंसानी हुकूक की पाबंदी नहीं कर रहा है? तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर मुनासिब सवाल है। अच्छा, गैर मुनासिब सवाल है सर, मैं इसमें शामिल कर लेते हैं हम अरमान हुसैन साहब को भी, सीनियर तजज़ियाकार हैं मरकज़ से, और हबीबुल्लाह साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे और उनके सामने भी ये सवाल रखेंगे जिसको आपने कहा है कि जी। अच्छा, अरशद यूसुफजई साहब भी मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अरमान हुसैन साहब आपका भी, अरशद यूसुफजई साहब आपका भी। अरमान हुसैन साहब, अमेरिका में हैं आप, किस तरह देख रहा है यहाँ अमेरिका वाले किस तरह देख रहे हैं अफगानिस्तान की ख़ासतौर पर सूरत हाल को और तालिबान की फतह को? जी, सबसे पहले तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम, और जो मेहमान मेरे साथ हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। सूरत हाल जो है वो जाहिर है बहुत अबतर होगी, और सूरत हाल जैसे इससे पहले साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो रातों रात ये सारा गेम चेंजर हुआ है, और ये बैकडोर डिप्लोमेसी चलाती है, और इसको बड़े तरीके से जो है, मतलब 75,000 जिस तरीके से टेक ओवर कर गए पूरे अफगानिस्तान को रातों रात, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई वो है, ये एक सोचे समझे मंसूबे नहीं, तो ये क्या अरमान हुसैन, क्या ये समझा जाए कि जी बैकडोर राब्ते थे तालिबान से अमेरिका की, और पाकिस्तान को भी पता नहीं चला और किसी और को भी कानो कान खबर नहीं हुई? पाकिस्तान को भी इल्म होगा, पाकिस्तान को भी इस बात का इल्म होगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये किसको गैर मुस्तहकम करने के लिए ये सब हो रहा है, और इसके ऊपर आपको अब बड़ी गहरी निगाह रखनी पड़ेगी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इस काबिल है कि वो इन तमाम सूरत हाल को संभाल सके किसी तरीके से। तो जो इन्होंने किया, अमेरिका जाहिर है अपना सारा काम करके फिर निकला है, और जाहिर है सब कुछ छोड़ के जाने का मकसद भी एक बिल्कुल उन्होंने ठीक था कि सवालिया निशान है कि ये सारी जो पॉलिसी है किसके खिलाफ इस्तेमाल होगी मुस्तकबिल में, और इसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जिस तरह से बातें आ रही हैं कि चीन भी मानने को तैयार है, रशिया भी अब अपना जो है फैसला सुनाने वाला है, इसी तरीके से अमेरिका भी कहता है कि अगर वो ठीक तरीके से चलेंगे तो हम भी अपना जो है उनको मानेंगे अगर वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल करते हैं। तो ये तो तारीखी लिहाज से कोई नया बयान नहीं है अमेरिका की तरफ से। अच्छा, अमेरिका की तरफ से ठीक है जी, आप मौजूद भी हैं, जाहिर है आप वो मैं समझता हूँ कि उन तमाम सरहदी इलाकों को है जो इस वक्त शायद जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक सवालिया निशान जरूर बनता है कि आगे आने वाले हालात किस तरीके से इसको समझा। अच्छा अरमान हुसैन, आपके पास दोबारा मैं आता हूँ,
اچھا یوسف بھائی صاحب کو شامل کریں گے، اور جو بڑے قریب ہیں ان کے، اور بڑا مطلب تجزیہ بڑا قریبی جانتے بھی ہیں بہت سارے لوگوں کو، اور ان کا تجزیہ بڑا اہم ہے ان کا بھی. کیا کہیں گے اچھا یوسف بھائی صاحب، کیا افغان جو طالبان ہیں ان کے پاس کیا ایسی قیادت اور ٹیم موجود ہے جو نظام حکومت بہتر انداز میں چلا سکیں؟ کیا کہتا ہے آپ کا تجزیہ؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج قطر سے ایک پیغام آیا پشاور، اور یہاں پر جو پشاور شورا کے نام سے لوگ مشہور تھے، وہ کے پی کے مختلف علاقوں سے اور دوسرے علاقوں سے، کے پی کے باہر سے وہ جمع ہوئے پشاور کے ایک علاقے میں، جس میں کم از کم 8 بندوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں بہت قریب سے. اور ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تھا کہ آپ اب نام دیں ہمیں کہ کس بندے کو کس پوزیشن کے لیے آپ مناسب سمجھتے ہیں، یعنی کہ نظام چلانے کے لیے. اچھا قطر سے پیغام آیا ہے پشاور؟ جی سوری، آپ کا سوال اگر دوہرا. نہیں میں نے صرف دہرایا، میں نے کہا قطر سے پیغام آیا پشاور کہ ہمیں ایسے لوگوں کے نام بتائیے جو بہتر انداز سے وہاں قیادت کر سکیں. جی قطر سے جو پشاور میں موجود، جی ارشد. ہاں ایسے بندے جو آپ کا سوال میں پورا نہیں سمجھ پایا، لیکن میں جتنا سمجھا ہوں تو مقصد ان کا یہی ہے کہ ایسے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پروگرام کو، کسی کام کو مینج کر سکتے ہیں. جیسے کہ آج ایک ان میں شخصیت شامل ہوئی ہے، وہ تعلیم پر ان کے کافی عرصے سے ان کے کمیشن کے ہیڈ ہیں، ان سے کئی ملاقاتیں ہماری. اس کے علاوہ ایک ساتھی جو ہے ان کے، تو وہ بڑی دور سے سفر کر کے آج اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کے ذمے بہت عرصے تک یہ کام تھا کہ جو طالبان کی ویڈوز ہیں یا جو یتیم ہیں ان کو ہر مہینے وظیفہ پہنچانا یا ان کے جو پیسے ہیں وہ پہنچانا، بڑی رسپانسبلٹی کا کام تھا ان کے اوپر. اس کے علاوہ اور بھی بڑے اہم لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں. تو اب یہ جو ہے طالبان پریپیئر کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے لوگوں کو، اور ان کے پاس جتنا میرے معلومات ہیں، جتنا میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، تو میں نے کئی ان کے فائلز یا وہ ڈسکشن میں آئی ہیں کہ انہوں نے مکمل کارروائی کی ہے کاغذی. انہوں نے ہر ایک پوائنٹ کو لکھ کر رکھا ہوا ہے، ان کے پاس مسودے پڑے ہوئے ہیں. ایجوکیشن کو کس طرح چلائیں گے، ہائر ایجوکیشن کے لیے کیا کریں گے، اسپورٹس کے لیے کیا ہے، اقتصادیات پر کیا کریں گے، سیکیورٹی، ہر ایک چیز کو، ہیلتھ کی. انہوں نے کافی مطلب آئی سی آر سی اور یہ اچھا پراپر یہ ہوم ورک کیا ہوا ہے. اچھا ایک منٹ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ صاحب، میں آتا ہوں ارشد سے واپس آ رہا ہوں. ایک بات جی کمپلیٹ کیجیے گا. اچھا میں آتا ہوں ارشد صاحب آپ کے. شاہ صاحب کیا کہیں گے، جس طرح ارشد یوسف زئی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی قطر سے پیغام آیا پشاور اور وہاں میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے اس طرح لوگوں کو وہاں سے مانگا بھی ہے، اور ان کی کافی ظاہر ہے جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے محکموں کے لیے باقاعدہ تیاری آلریڈی تھی ان کی. تو پھر یہ ارمان صاحب جو بات کر رہے تھے، اس کا مطلب آپ بھی متفق اس بات سے کہ کہیں نہ کہیں طالبان سے بیک ڈور بھی کوئی رابطے تھے امریکہ کے، اور جو آج باتیں ہو رہی ہیں کہ جی حیران ہو گیا امریکہ، ایسی بات نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں بیک ڈور ہم لفظ کیوں یوز کر رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہوئے تھے جو دوحہ کے اندر جو ہے، اس کے اندر تو دیکھیں کون کون تھے. اس کے اندر جو ہے وہ جو اس وقت کے یو ایس کے جو اسپیشل انوائے تھے زلمے خلیل زاد وہ تھے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ملا عبد الغنی برادر صاحب تھے، مائک پومپیو صاحب تھے. انہوں نے ڈائریکٹ مذاکرات کیے تھے، اور ان مذاکرات کے اندر جو ہے اس وقت اشرف غنی کی جو گورنمنٹ تھی یا عبداللہ موجود تھے. جی عبداللہ موجود تھے. اچھا اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس وقت کیا معاملہ چل رہا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ٹلٹ ہے یا جو شفٹ ہے یا انکلینیشن ہے وہ کسی ایک گروپ کی نہیں ہے. اس وقت وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت حامد کرزئی وہ ایک الگ ایک اپنا وہاں پہ رکھتے ہیں اثر رسوخ. پھر گل بدین حکمت یار جو پچھلے 3-4 دہائیوں سے لے کر ایک وہاں پہ ان کی ایک اپنا ایک انفلوئنس ہے. ان کا ایک امریکہ والے ہیں بالکل جی، اور امریکہ کے ساتھ ان کا اپنا ایک رشتہ ہے. وہاں پہ کاروبار ہے ان کے، وہاں پہ ہوٹل ریسٹورنٹ اور مالز ہیں وہاں پہ. تو یہ پچھلے کافی سالوں سے امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں سے ان کے معاملات صحیح ہیں. اب ہم اگر بات کرتے ہیں، یا جو اگر ابھی اصغر صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی قطر سے کوئی پیغام پشاور میں آیا، تو یہ تو دیکھیں جو پاکستان جو ہے وہ تو نیگوسیشن ڈیل کے اندر تو پہلے تھا، لیکن لیٹلی جب یہ
انخلا کے معاملات ہوئے اور باقی جو معاملات ہوئے، امریکہ نے براہ راست جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور اس میں جو ڈیل تھی اس میں بہت ساری باتیں تھی. اس میں یہ تھی کہ جی آپ جو ہے امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ القاعدہ کو ایکسس نہیں دیں گے افغانستان کے اندر، جس پہ جو ہے ملا برادر تو آج بھی یہ بات تو کر رہے ہیں امریکہ والے کہ جی دیکھ لیجئے ہمیں دوبارہ پتہ چلا دہشت گردی پنپ رہی ہے وہاں پر، تو دھمکی دی انہوں نے، ہمارے لیے مشکلات پیدا کی گئیں، یا دوبارہ وہاں القاعدہ نظر آئی ہمیں تو ہم ظاہر ہے دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں. وہ تو دیکھیں وہ تو اب جو یہ باتیں ہیں یہ فی الحال آئی واش ہے کہ آپ نے یوں کیا تو ہم ایسا کر دیں گے، آپ نے ایسا کیا. دیکھیں ایشورنس جب ڈیل ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، ڈیل اور ایگریمنٹ کا تعلق ہوتا ہے ایک دو طرفہ معاہدے سے کہ آپ کچھ لو اور کچھ دو. تو اب اگر ہم لو اور دو کو اگر دیکھتے ہیں تو فی الحال تو امریکہ نے اپنا ایک وہ انخلا کر کے اور سارے معاملات ان کے سپرد کر کے اور ان کو امپاور کر کے گئے نا. طالبان کے پاس اگر پیسہ آ رہا ہے، ریسورسز ہیں، وہ ٹینکوں پہ چڑھ رہے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، ساری چیزیں، وہ کون چھوڑ کر گیا؟ اس کا مطلب کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. یہ جی 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 یہی بات ارمان حسین صاحب کر رہے تھے. بہت بڑا سوال ہے. بہت شکریہ شہزاد سعید جیلانی صاحب، آپ کا بات کر رہے تھے. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے. یہ بہت بڑا سوال ہے جو ارمان حسین صاحب نے کیا، ان سے بھی دوبارہ جائیں گے. امریکہ میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے پوچھیں گے افغانستان کے. عزیز صفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی، ارشد یوسفزئی صاحب بھی. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں افغانستان کی اس وقت تازہ ترین صورتحال، اور جو اس وقت سب سے بڑا سوال ہے خاص طور پہ، کیا افغان طالبان واپس تاریخ ماضی میں دھکیل دیں گے افغانستان کو یا نہیں؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے موضوع مہمانوں سے. بریک کے بعد کہیں بھی جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جی کیا طالبان افغانستان کو واپس تاریخ ماضی میں دھکیل دے گے، جہاں پر شدت پسندی تھی، جہاں سنگسار ہم دیکھتے تھے ہوتے ہوئے، جہاں سرعام کوڑے بھی مارے جاتے تھے، مغربی لباس پہننے والے مردوں پر بھی جناب حملے ہوا کرتے تھے، ان کو سزائیں دی جاتی تھیں. یہی سوال رکھا ہے میں نے اپنے موجود مہمانوں کے سامنے. ارشد یوسفزئی صاحب کے پاس پہلے چلتے ہیں. ارشد کیا کہیں گے آپ، یہ جو تحفظات ہیں دنیا کے کہ جی طالبان واپس آ گئے ہیں اور دوبارہ یہ تاریخ ماضی میں نہ دھکیل دیں؟ جی اس سوال کے جواب سے پہلے اگر میں کچھ اور عرض کروں پچھلی باتوں کے حوالے سے. ذکر ہوا گلبدین حکمتیار اور حامد کرزئی کا، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو ماسکو میں جب ایک کانفرنس میں گلبدین حکمتیار موجود تھے اور طالبان سے انہوں نے ملنے کی کوشش کی، تو طالبان نے ان کو بڑے روٹ طریقے سے سنپ کیا تھا. مطلب یہ کہ ان کو بالکل ہی وہ اپنا کوئی نہ عزیز سمجھتے، نہ قریبی سمجھتے، نہ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. رہی بات جی حامد کرزئی کے حوالے سے، حامد کرزئی کو بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیتے. انفیکٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے جو امریکہ کی ایما پر پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا اور اس کی موجودگی میں ہمارے اوپر اتنی سختیاں ہوئی تھی. ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، طالبان ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ہم نے 20 سال لڑائی اس لیے نہیں کی کہ ہم کچھ وزارتیں لیں یا کچھ گورنرشپ ہمیں ملیں اور ہم حکومت میں آ جائیں. وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد 2 مقاصد تھے، ایک یہ امریکہ کو اور باقی انویڈرز کو نکالنا افغانستان سے، دوسری بات یہ کہ شریعت کا نفاذ. اب جو میرے عزیز ساتھی پینل میں موجود ہیں ان کی اپنی آراء ہے، لیکن آپ دیکھیں طالبان کو امریکیوں نے کہاں پر اسلحہ رکھ کر دیا تھا؟ باغرام وہ خالی کر کے گئے تھے. یہ وہ اسلحہ ہے جو افغان آرمی سے چھینا گیا ہے. اب اس سوال کو پوچھنا چاہیے کہ افغان آرمی نے کیوں ایسا کیا کہ وہ اسلحہ یہ چھوڑ کر چلے گئے. اس کے پیچھے طالبان کی صرف بندوق کی طاقت نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پر وضاحت کرتا چلوں کہ ان کا ایک کمیشن ہے دعوت و ارشاد کا، جس کے ہیڈ ہیں مولوی امیر خان متقی صاحب. یہ وہ شخص ہے جو مسلسل رابطے میں رہے ہیں پچھلے 8, 10, 12 مہینے میں آرمی کے لوگوں سے، افغان حکومت کے لوگوں سے اور حتیٰ کہ وارلورڈ کے ساتھ. اور جتنی میری اطلاعات ہیں یہاں تک ان کو آفر ہوئی تھی کہ جو عطانور ہیں، جنرل عطانور جو دوستوں کے ساتھ نکل گئے ہیں ازبکستان، انہوں نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ مجھے بھی انوائٹ کریں، مجھ سے بھی مذاکرات کریں. حنیف اتمر کے بارے میں آتا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. ان متقی صاحب نے اور ان کے لوگوں نے، جو ان کی ٹیمز تھی، انہوں نے اندر ہی اندر اتنی کاروائیاں کی، اتنی کنونسنگ کی تھی کہ جب بھی طالبان گئے ہیں اپنے اس 10 دن پہلے کے آپریشن سٹارٹ کرنے میں، جس علاقے کو بھی انہوں نے محاصرہ کیا، وہاں پر انہوں نے بندوق یا گولی چلانے سے پہلے
बुजुर्गों को, वहां के एल्डर्स को बताया कि आप जाकर आर्मी के बेस वालों को बताएं कि हम लड़ेंगे तो आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, बजाय इस मार कुटाई के आप आराम से सरेंडर कर जाएं, क्योंकि हम वैसे भी आ रहे हैं ताकत में। तो जो लोग मान गए वो तो आसानी से उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली, उनको उन्होंने सर्टिफिकेट दिए कि आप हमारे हुकूमत में या जहां पर भी जाएंगे आप महफूज हैं। जो ना माने उनके साथ लड़ाई हुई। अब बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान को एक्सेप्ट करती है या नहीं, इन पर क्या प्रेशर होगा। सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो तालिबान के लिए चैलेंजेस और भी बढ़ा देगी। जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि कुछ मगरबी मीडिया इन पर प्रेशर डाल दे कि तालिबान डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि तालिबान ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। नहीं, होमवर्क तो किया हुआ है। अच्छा वो बात दुरुस्त है। नहीं, इम्प्लीमेंट वाली बात भी हो जाएगी सर, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। सवाल ये था कि जनाब मगरबी मीडिया ये कह रहा है, जिस आप खुद कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरियत बनाएंगे, इस्लामी रियासत कायम करेंगे। सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि इस्लामी रियासत अगर वो कायम करते हैं तो अमेरिका या यूरोप क्यों तस्लीम करेगा उन्हें? और वो तो चाहते नहीं है, वो कहते हैं कि ये तो शिद्दत पसंद लोग हैं, फिर सरेआम कोड़े भी मारेंगे, संसार भी करेंगे, मर्द जो मगरबी लिबास पहनते हैं उन पर हमले भी होते हैं। मैं उस तरफ आ रहा था जी। देखिए, एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसने ये बात मानने से, अपने वोट बैंक बचाने के लिए ये बात मानने से इनकार किया कि वो दहशतगर्द या हार्ड लाइनर तालिबान से मुज़ाकरात करें, और बजाय उसके उसने $2 बिलियन इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में, सलमा डैम बनाया, रोड्स बनाए, उनको बसें दी, उनकी आर्मी को ट्रेनिंग दी अफगानिस्तान इंडिया में। और कहां पर गए वो लोग? उन्होंने तालिबान को ना माना, ना उनसे बातें की। ऊपर से अजीत डोवाल और उनके जो जयशंकर थे, झूठ मूठ से बताया कि हम तालिबान से मुज़ाकरात में हैं। तो अपना वोट बैंक बचाने के लिए एक इस्लामी हुकूमत या इस्लामिस्ट को ना माने वो लोग, जाके देखे उनके साथ क्या हुआ। तालिबान उनसे बात भी नहीं करते, तालिबान बात नहीं कर रहे। इसमें बात करता हूँ, और मैं हबीबुल्लाह साहब को भी शामिल करूंगा, सीनियर कॉलम निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, दानिश्वर भी हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। हबीबुल्लाह साहब क्या कहेंगे? अफगानिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इस्लामी शरीयत नाफिज करना चाहते हैं तालिबान, और ज़ाहिर बरसते इक़्तिदार तो वो आ ही चुके हैं, तकरीबन तालिबान होल्ड कर चुके हैं अफगानिस्तान पर। आप किस तरह देख रहे हैं इसको कि अब होने क्या वाला है? क्या वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती है तो मगरिब या अमेरिका इतनी आसानी से तस्लीम कर लेंगे इनको? अमेरिका ने तो उन्हें एक ताकत तस्लीम करते हुए उनसे मुज़ाकरात किए थे, तो इसका मतलब है कि वो अब असूली तौर पर तो कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने तो उनको ताकत तस्लीम करके उनसे महफूज रास्ता की दरख्वास्त की थी, और इसी बुनियाद पर जो है उनके आपस में नेगोशिएशन हुई और माहिदा तय पाया, कतर माहिदा जो है। तो उसमें ये सारी चीजें जो हैं वो बुनियादी तौर पर तो तय हो चुकी हैं। ये अब इसको घुमा फिरा कर आप जहां मर्जी ले जाएं और उनके रास्ते में आप रुकावट खड़ी करें और इस्लामी रियासत को कबूल ना करें। लेकिन क्या दूसरे ममालिक इस्लामी नहीं है? अमेरिका ने सऊदी अरब को तस्लीम नहीं किया, क्या वहाँ शरीयत नहीं है? और दूसरे ममालिक जो हैं अरब कंट्री हैं, इवन के सारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो शरीयत से इनकारी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम में लिबरलिज्म को ज्यादा प्रमोट किया, और वो असल में बैरूनी ताकतों की वजह से वो अपने सिस्टम को इस तरह का वो अब उन्होंने बना लिया है कि वो काबिल कबूल हो गए। इसी तरीके से आज का जो तालिबान है वो माजी के तालिबान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो उनमें अब बड़ी लचक आ गई है, वो उनमें अब वो उस तरह का ना तो तशद्दुद पसंद है, वो आप देख लें कि ये नहीं तशद्दुद पसंद नहीं है हबीबुल्लाह साहब, लेकिन शिद्दत पसंद तो अब भी उसको कहते हैं ना। वो कहते हैं संसार भी ये करेंगे, कोड़े भी सरेआम मारेंगे। ये ना हो कि मगरबी लिबास पहनने वाले मर्दों पर भी तशद्दुद करेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। अब वो उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि औरतों की एजुकेशन पर हम कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, हॉस्पिटल्स में उसी तरीके से खवातीन काम करेंगी, ऑफिस में उसी तरह से काम करेंगी। लेकिन जिस तरह सऊदी अरब में जो है वो पर्दे का हुक्म है, तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि पर्दा हम करवाएंगे, लेकिन खवातीन अपना किरदार अदा कर सकती, वो सारा कुछ उसी तरह करेंगे। इससे असल में जो है ना वो पोस्टर पुराना जो उनका था उसकी वजह से उन्होंने उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब वो काबिल कबूल तालिबान है, वो आप समझ लें कि उनका सॉफ्टवेयर अब चेंज हो चुका है, और उसके लिए जो है उन्होंने अब उनको भी ये समझ आ गई है तालिबान को कि अगर हमने जिंदा रहना है और दुनिया के साथ चलना है तो फिर हमें अपने आप में तब्दीली लाना पड़ेगी। और उसका उन्होंने इजहार भी किया है, और उसका उन्होंने जो है अमली मुजाहरा भी कर रहे हैं वो, कि वो उन्होंने किसी को उस तरीके से देखें। पहले तो अफगान की हिस्ट्री ये है कि जो भी फातेह होता था
وہ تو اپنے مخالفین کے سر قلم کر دیتا تھا, کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا. اس طرح تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے حبیب اللہ صاحب, یہ تو درست فرما رہے ہیں. اچھا ایک منٹ سے ذرا توقف کیجئے گا, میں اس سوال کیپٹن ادیب صفی صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب اس وقت ظاہر ہے امریکہ انفراسٹرکچر چھوڑ کر گیا ہے, بھارت نے سڑکیں اور ڈیم بنا دیے, یہ تو طالبان کو بنے بنائے مل گئے. اب ظاہر معیشت تو ان کی کچھ بھی نہیں ہے, اب ہوگا کیا کہ ملک چلائیں گے کس طرح؟ کیپٹن صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ ان کی اگر ہم ذرائع آمدن میں کہوں تو ظاہر منشیات اور پوسٹ جو کاشت کرتے ہیں وہ سب سے بڑا تو ان کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے. جی ابھی اس پہ آنے سے پہلے ایک دو پوائنٹس میں کہہ دوں جو ابھی اس سے بات ہو رہی. طالبان کے ساتھ اب جو انہوں نے اپنا نیا نام دیا اسلامک ایمریٹس, دوحہ میں جو دستخط کیے تھے امریکہ نے, جس کو میں انسٹرومنٹ آف سرنڈر کہتا ہوں, آپ نے جب سرنڈر کیا ایک دوسری اینٹیٹی کو تسلیم کر لیا تھا. تو اب اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ہو رہی ہے, اور جو جس انداز سے اسلامک ایمریٹس کی فورسز نے اپنا ایک کانٹیکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, جس طریقے سے ایک کانکرر ایک جاتا ہے, انہوں نے معافی کا اعلان کیا, کسی پروونس میں کہیں پر بھی کوئی تشدد نہیں ہوا, کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی. تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ ایک بہت ہی منظم طریقے سے جو طالبان کا, یا میں ہمیشہ اس کو اسلامک ایمریٹس کہتا ہوں, وہ ان کی جو ڈائریکشن کی لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا. اور آپ کے سامنے 1400 سال پہلے فتح مکہ کا جو ہم پڑھتے ہیں کہ اس طریقے سے داخل ہوئے اور سب لوگ عام معافی دی, اور ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ان کو آگے مین دھارے میں شامل کیا. میں سمجھتا ہوں یہ جو سو کالڈ ویسٹرن سویلائزیشن ہے, ان کے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھو جب آپ فتح حاصل کرتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. انہوں نے یہ ایک چیز کر کے دکھا دی. نمبر دو یہ کہ اب آگے کیا کریں گے, جیسا کہ ابھی ہمارے دوسرے مہمان اس پہ کہہ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں ایک جب چائنا کے ساتھ ان کا ڈیلیگیشن گیا تھا, ان سے بات کر کے چائنا کے تحفظات دور کیے, ایران گئے, ایران کے تحفظات دور کیے, رشیا گئے, ان کے تحفظات دور کیے. تو ایک کنسنسس بلڈ اپ ہو رہا ہے, قطر میں آلریڈی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی خالی امریکہ نہیں ہے, امریکہ بھی ڈیمڈ, امریکہ تسلیم کرے یا نہ کرے, امریکہ از اے لوزر. وہ ہار چکے ہیں, اس لیے ان کا کوئی جواز نہیں مطلب. اچھا ہارنے کی وجہ کیا ہے کیپٹن صاحب, روانی میں ذرا یہ بھی بتا دیجئے ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ 20 سال میں 90 ارب ڈالرز خرچ کیے, 3 لاکھ فورسز بنا دی افغانوں کی, اس کے بعد 50-60 ہزار طالبان کے سامنے سب سرنڈر کر گئے. 20 سال بعد ہی صحیح, لیکن یہ وجہ کیا آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ مین وجہ کیا تھی؟ بہت عمدہ سوال کیا, اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کی سمجھ میں آئے. دیکھیے جب فوج لڑتی ہے, افغان جو فوج جس کو انہوں نے اتنا پیسے دے کے تیار کیا, کوئی بھی ملک کی فوج جو ہے وہ آن اٹس اون نہیں لڑتی جب تک عوام کی بیکنگ ساتھ نہ ہو, جب تک پورے باقی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہو. ابھی جیسا کہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اس دفعہ جب انہوں نے اپنا آستے آستے پروونسز میں داخل شروع کیا, تو جو ان پروونسز میں جو ان کا جرگہ سسٹم ہے, جو ان کے قابل اعتماد اور قابل رسپیکٹ جو لوگ تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کروائے کہ دیکھیے ہم آپ کو بادھا نہیں چاہتے, آپ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ چیزوں میں آپ کو نقصان ہوگا, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مل کے چلیں گے. تو انہوں نے سرنڈر کہیں پر بھی کسی پروونس میں کوئی خون جو امریکہ چاہ رہا تھا, جو انہوں نے بامبنگ بھی کی, they wanted to create a mess. ظاہر پوری دنیا کو خطرہ تھا کہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور وہاں لمبے عرصے لڑائی چلے گی. نہیں ان کو خطرہ نہیں تھا, امریکہ کا ڈیزائن تھا کہ خانہ جنگی ہو جائے, غنی کا ڈیزائن تھا کہ خانہ جنگی ہو جائے, کیونکہ اس کے بغیر ان کا سروائیور نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, جو جس طریقے سے انہوں نے عقل مندی سے پورا اس کو سنبھالا لیا اور بغیر گولی چلائے کابل پہ قبضہ ہوا, یہ اس بات کا مظہر ہے کہ آئندہ بھی ایک بڑے سوچے سمجھے پلان کے تحت دعا چلے گی. کیپٹن صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں پلان کے تحت, حبیب اللہ صاحب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو سرنڈر کرنے کی وجہ ہے امریکہ کے بھاگنے کی یا اشرف غنی کے فرار ہونے کی وجہ یہی ہے جو کیپٹن صاحب بیان کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجی ایسی تھی طالبان کی اور شکست دینے میں وہ کامیاب ہوئے؟ اصل میں جو ہے نا دیکھیں دو چیزیں ہوتی, ایک تو ہوتا ہے کہ جو آپ نے کیپٹن صاحب سے سوال کیا تھا کہ شکست کی وجہ کیا, دیکھیں کاز ہوتی, آپ کس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. افغان جو تھے نا وہ حق پر تھے, وہ ان کا وطن تھا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ
باہر سے آ کر ہمیں کچلنے کے لیے آئے ہیں. اور نہیں لیکن سر افغان فوجی جو وہاں کے تھے وہ تو مقامی تھے نا. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, کرائے کے ٹٹو جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں ٹھہرتے, وہ نہیں لڑتے ہوتے, وہ اسی طرح ہوتے ہیں. وہ ان کو دل سے پتا تھا, وہ امریکہ کے ساتھ دوہری گیم کر رہے تھے. وہ جو افغان فوجی تھے ان کے, آپ جس طرح ریلوے میں گوشت ملازمین تھے نا, اس طرح افغان فوج میں بھی اور افغان فورسز میں بھی اور پولیس میں بھی گوشت ملازمین تھے. اور اس کے علاوہ جن کو انہوں نے ٹریننگ بھی دی وہ ان کو بھی پتا تھا کہ آخر کار کن لوگوں نے آنا ہے. تو دیکھیں جب ایک سپر پاور جو ہے وہ گھٹنے ٹیک لے, جس کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور جس کے پاس پیسہ کی فراوانی ہو, اور وہ معافی مانگ کر اپنا محفوظ راستہ مانگ کر چلے جائیں, تو پھر وہ تو مورلی جو ہے نا. سر یہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا حبیب اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں یا کیپٹن صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوجیں جو ہیں جذبے سے لڑتی ہیں, ان کے لیے جدید ہتھیار ضروری نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل سر. پھر نہیں سر, یہ پھر سوال پھر یہاں بہت بڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر ہر ملک جدید ہتھیاروں سے لیس کیوں ہونا چاہتا ہے؟ کیا جذبے کی کمی ہے؟ تو جذبہ بڑھائیں, پھر ہتھیار بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرور صاحب دونوں چیزوں ضروری. مین جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک کاز ہوتا ہے, ملک کا, جس ملک سے آپ کا تعلق ہے یا جس وجہ سے آپ نے یہ شمولیت اختیار کی ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا, اس آئیڈیالوجی کو, اس ملک کو ڈیفینڈ کرنا. لیکن جیسا کہ ابھی جو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی ان کے افغان فوجی تھے ان میں کوئی بھی کمٹمنٹ نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ فوج اور باقی انسٹیٹیوشن کیسے بیہیو کرتے ہیں. ملک 177 ملک میں سے 174 نمبر ہے افغانستان کا ان ریگارڈ ٹو کرپشن. تو یہاں کے جو منرلز اور یہاں کی تمام جو چیزیں تھیں, امریکنوں نے 20 سال تک اس کے فائدے اٹھائے, اور ان جو حکومت میں جو لوگ تھے اور جو فوج میں لوگ سینئر لیول پہ گئے ان سب نے اس سے فائدہ اٹھایا. کرپشن میں کھوکھلے جڑے کھول. یہ لاسٹ کمنٹ میاں حبیب اللہ صاحب, یہی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں؟ اچھا نہیں میں سوری, میں ان کی بات واضح طور پہ سن نہیں سکا, آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں. جی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے جذبہ, میں نے کہا جی جذبہ ہی صرف لڑنا ہوتا ہے تو پھر دنیا کو کیا ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہے؟ جذبہ بلند کرتے رہیں. ہم اپنی جگہ پر دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں بھی, قرآن میں بھی کہ آپ نے گھوڑے تیار رکھو, تو وہ چیزیں جو ہے نا آپ گلیل کے ساتھ جذبہ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے بھی وہ متعلقہ ہتھیار تو جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ واحد میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی عظیم ترین قوم ہے افغان قوم, جنہوں نے برٹش جو اس وقت کی سپر پاور تھی ان کو شکست دی, رشیا کو شکست دی, اور آج موجودہ دور میں انہوں نے امریکہ کے ناخن چنے چبا دیے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ جذبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. باقی چیزیں بھی اپنی جگہ پر ساتھ رکھنی چاہیے, لیکن جذبہ جو ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. بہت شکریہ میاں حبیب اللہ صاحب آپ کا, کیپٹن ٹرائیڈ عدیل صفی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ارشد یوسف زئی صاحب آپ کا بھی شکریہ, شہزاد جیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, ارمان حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. افغانستان کی تازہ ترین جو صورتحال ہے, افغان دوبارہ 20 سال بعد واپسی ہوئی ہے جی طالبان کی, اور برسر اقتدار وہاں آ گئے ہیں. جو دنیا نے ان کے سامنے جو بڑے بڑے سوالات رکھ دیے ہیں, وہی ہم نے سوالات اپنے معزز مہمانوں کے سامنے رکھے کہ طالبان چلا پائیں گے نہیں چلا پائیں گے, یا ماضی کی تاریخیوں میں گم کر دیں گے دوبارہ افغانستان کو. میرے معزز مہمانوں کی آرا آپ تک پہنچی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا کے بعد